أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد سرمدا صل على حبيبك المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین و ناظرین، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، ماہ شعبان المعظم کا تیسرا جمعہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر استقامت عطا فرمائے۔ مختصر وقت کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سلسلہ کے اندر ایک گلدستے کی شکل کے اندر آپ کے سامنے کچھ منٹوں کا بیان ہے۔ ابو العثمان حیوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کامل شخص وہ ہے جس کے دل کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجود ہے، اور ہمارے ایمان کی بنیاد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مصطفیٰ ہے۔ کریم آقا لا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مصطفیٰ سے محبت کرنا، آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھنا اور آپ کی سنتوں کو زندہ کرنا، سنتوں پر عمل کرنا، یہ مومن مسلمان بندہ کی محبت کا ثبوت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا سے محبت کرنا ایمان کی پہچان ہے۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالی علیہ کو خواب کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، حضور جلوہ فرما ہوئے۔ کریم آقا لا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بشر حافی جانتے ہو کہ تمہیں میرا قرب کس عمل کی وجہ سے ملا ہے؟ حضرت بشر حافی نے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے حضور کی بارگاہ کے اندر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے گا۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بشر حافی تجھے یہ جو میرا قرب ملا ہے نا، یہ فقط میری ذات سے محبت کرنے کی وجہ سے، مجھ پر درود و سلام کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے، اور تیسری بات یہ ہے کہ تو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری بات حضور فرماتے ہیں، میرے قرب کے ملنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے۔ بشر حافی نے عرض کی، یا رسول اللہ کون سی؟ حضور نے فرمایا کہ تو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اے حضرت انسان، پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مصطفیٰ سے محبت کرنا اہل ایمان کی پہچان ہے۔ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنا اہل ایمان کی پہچان ہے، اور حضور کی سنتوں پر عمل کرنا، اللہ اکبر کبیرہ حمداً طیباً کثیرا، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا۔ پتہ چلا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی ہو گزرے ہیں، اور ایک دن عشاء کی سنتے رہ گئی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے اندر جلوہ فرما ہو گئے، مہر علی آج میری سنتیں کیوں نہیں ادا کی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پتہ چلتا ہے جب حضور کی سنتوں پر امتی عمل کرتا ہے تو حضور کی نظروں میں رہتا ہے، حضور کی نظروں میں رہتا ہے۔ تو آج ہماری تباہی و بربادی کا سبب کیا بنا؟ آج ہم نے حضور کی سنتوں کو ترک کرنا شروع کر دیا، حضور کی سنتوں کو نکالنا شروع کر دیا ہے۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ اگر رسی بٹی جائے تو اس کو بل چڑھایا جاتا ہے، اس کو ڈبل کیا جاتا ہے، اس کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ اگر اسی رسی کے اندر سے ایک رسی کو نکال دیا جائے تو رسی بھائی کمزور پڑ جائے گی، رسی نازک ہو جائے گی۔ پھر اسی رسی میں سے ایک رسی نکال دی جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو نا، پریکٹیکل کر کے سمجھایا اور مسئلہ بتا دیا
کہ بٹی ہوئی رسی میں سے رسی نکالو، رسی کمزور ہو جائے گی، پھر کوئی رسی نکال دے پھر کمزور ہو جائے گی، حتیٰ کہ وہ کسی کام کی بھی نہیں رہے گی۔ آج ہم نے دین میں سے سنتوں کو ہلکا سمجھا، ہم نے اسلام میں حضور کی سنتوں کو ہلکا جانا، یہ بھی سنت چھوڑ دو، یہ بھی سنت چھوڑ دو، یہ بھی سنت چھوڑ دو، تو آج دنیا کہاں جا کر کھڑی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ حمدن طیبا کثیرا۔ تو اے صاحب حضرت انسان، آج وقت ہے، اگر تو چاہتا ہے نا قیامت کے دن حضور راضی ہو جائیں، تو آؤ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مصطفیٰ پر دن رات ہمہ وقت ہر وقت درود و سلام پڑھا کرو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا کرو۔ پتہ چلا جو حضرات حضور کی سنت کو سنت سمجھ کر عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی میں بہار لاتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر خوشیاں لانا چاہتے ہو، تو آؤ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، میرے محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرو، حضور کی سنت کو زندہ کرو، اور جو قوم حضور کی سنت کو ترک کر دیتی ہے اس کا حال آپ کے سامنے ہے۔ اور جب ہم سنتوں پر عمل کریں گے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا سونا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے، اور دین ہے ہی سارا، دین ہے ہی سارا محبت رسول کا نام ہے، دین نام ہی محبت رسول کا نام ہے۔ جب ہم نے محبوب سے محبت کرنا شروع کر دی، جب امتی حضور کی ذات سے محبت کرے گا، حضور کی سنتوں پر عمل کرے گا، تو جب قرب بڑھتا جائے گا، محبت بڑھتی جائے گی، امتی محسوس کرے گا مجھے حضور کی صحبت نصیب ہو گئی ہے، امتی محسوس کرتا ہے مجھے حضور کی مجلس نصیب ہو گئی ہے، امتی محسوس کرتا ہے مجھ پر اللہ کا سونا محبوب راضی ہو گیا ہے۔ تو اے صاحب حضرت انسان، آج وقت ہے، آج وقت ہے، آؤ اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کے سونے محبوب کو راضی کر لو۔ اگر دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہتے ہو تو آؤ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر عمل کر لو، آؤ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ کو چاہتے ہو، اس کی محبت چاہتے ہو، اس کو دوست رکھتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، آؤ میرے محبوب کی اتباع کے اندر آ جاؤ۔ دین نام ہی محبت رسول کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔